نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا الحق مع علی وعلی مع الحق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام القرآن مع علی وعلی مع القرآن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی معزز و محتشم شہزادگان علی حضور قبلہ عالم پیر سید محمد چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اولاد امجاد میں سے صاحبزادگان والا شان حضرت صاحبزادہ اسم با مسمہ الحاج پیر سید محمد احسان المجتبیٰ ضیاء الحسن شاہ صاحب دامت برکاتکم العالی بڑی شفقت فرمائی علالت طبع کے باوجود آپ تشریف فرما ہوئے اور آج کی اس بزم کو زینت بخشی اور احسان فرمایا، چونکہ آپ ہیں ہی احسان۔ دیکھیں کو بندہ کبھی زندگی میں وہ ایک دفعہ احسان کرتا ہے، دو دفعہ، چار دفعہ کرتا ہے، لیکن جس کا نام ہی احسان المجتبیٰ ہو، اور مجتبیٰ حضور کا اسم گرامی بھی ہے اور مولا کائنات کے اسماء میں بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ احسان ہے مجتبیٰ کا، حضور کا احسان، مولا کائنات کا احسان، سراپا احسان تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت صاحبزادہ والا قدر نہایت ہی پیکر محبت شخصیت حضرت پیر سید محمد افضال حیات شاہ صاحب دامت برکاتکم العالی، آپ بھی شہر گوجرہ کا ایک طرف کا علاقہ جو ہے بالخصوص وہاں پہ تشریف فرما رہتے ہوئے فیوزات چراغیہ تقسیم فرما رہے ہیں اور تشنگان علوم و معرفت اور روحانیت کی قلوب کی سرابی فرما رہے ہیں۔ صاحبزادہ ابو بکر حیات شاہ صاحب حضرت والا قدر پیر سید عمران حیدر شاہ صاحب میرے شیخ کریم کے بھتیجے اور حضرت پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پوتے تشریف فرما ہیں اور میرا رابطہ رہا شدید، مجھے پتہ چلا کہ طبیعت علیل ہے اور کافی دنوں سے اثرات تھے۔ پیر سید اسرار البہار شاہ صاحب وہ خود تشریف نہ لا سکے، لیکن سید مجاہد اسرار شاہ صاحب اور ساتھ برادران جو ہیں وہ تشریف لائے۔ میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ہماری آج کی اس بزم میں علامہ پروفیسر سید امیر علی شاہ صاحب منہاج القرآن کے عظیم رہنما اور چودھری منور احمد باجوہ صاحب آپ اسٹیج کی زینت بنے۔ میں نے ماسٹر محمد جاوید صاحب کو دیکھا، رانا مجاہد صاحب کو دیکھا، دیگر احباب آپ بھی نمائندگی کرتے ہوئے تشریف لائے۔
میرے برادران میں سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا سجاد حیدر شاہ صاحب، سبطین شاہ صاحب اور میرے چچا جان سید غیاث القادر شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، ان سب حضرات سے محترم امان اللہ صاحب جیسے پہلے بھی آپ کو ویلکم کیا گیا۔ ہاں سرکار علوی صاحب کی مہربانیاں جو ہیں وہ تقسیم فرمانے پہ ڈیوٹی ہے، تو میں فردن سب احباب دیگر مہمانان گرامی جو تشریف فرما ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ احباب کا بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہوئے، اتنی گرمی اور مصروفیت بھی، اور آج کل تو رات تک جو ہے وہ گرمی بڑی ہوتی ہے، لیکن آپ سب نے وقت نکالا اور تشریف لائے اس مجلس میں جس کا عنوان ہے جشن ولایت مولا کائنات۔ جزاک اللہ۔ حاضرین محترم، ہم نے 3 دن پہلے بھی ایک پروگرام سنا فیصل آباد سے، سید اویس گیلانی صاحب تشریف لائے، مشتاق صاحب نے بڑی خوبصورت مجلس سجائی تھی اور خوبصورت خطاب ہم نے سنا۔ یہ حیدر کی جو صدائیں تھیں یہ گواہ تھی کہ حالات اب وہ نہیں ہیں۔ آئیں جی حارث صاحب تشریف رکھیں۔ ویلکم جناب۔ حاضرین مکرم، ہم نے 10 بجے کا ٹائم جو ہے وہ دیا ہوا تھا اور تھوڑا اس میں مارجن لیتے ہوئے چند منٹ جو ہیں وہ آپ کے اور لیں گے۔ میں نے خطاب تو حضرت مفتی صاحب کا بڑا دل نشیں اور خوبصورت ہو گیا، لیکن ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ڈیرہ غوثیہ حجویریہ، عسکر شاہ صاحب آ جائیں، ڈیرہ غوثیہ حجویریہ کے جمیع احباب، اظہر حجویری صاحب، صاحبزادہ صاحب، دیگر سارے احباب پیش رہے پچھلے 3-4 دن سے، نہ دن کی خبر رہی نہ رات کی خبر رہی۔ وہ 1:30-2 بجے 3 بجے واپسی ہو رہی ہے۔ وہ دعوتی سلسلہ فلیکسز جو ہیں وہ لگ رہی ہیں۔ بے شک شہر گوجرہ والے کچھ دوستوں نے یہ بھی کیا، اب سٹارٹ یہیں سے ہو گیا، کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ فلیکسز اتارنے کی کوشش بھی کی۔ او بھائی فلیکس اتار کے آپ نے سہیل شاہ کا نقصان نہیں کیا، فلیکس اتار کے آپ نے ڈیرہ غوثیہ حجویریہ کا نقصان نہیں کیا۔ یہ جس نے اتاری ہے وہ یاد رکھے کہ وہ کس زد میں آ رہا ہے۔ میں نے کچی بات نہیں کرنی، میں نزہۃ المجالس کا حوالہ نہیں دوں گا، میں سوائے کے مہر کا مستند کتاب ہے میں اس کا حوالہ بھی نہیں دوں گا۔ میں وہ حوالہ دینے لگا ہوں کہ روح زمین پہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جو ہے شرق سے غرب تک چلا جائے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، جس کا اپنا تعارف یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب نے بتایا کہ جو فلیکس اتارے گا نا علی المرتضیٰ کے نام کی، جو فلیکس اتارے گا نا مولا کائنات کی، وہ عنوان کیا ہے؟ جشن ولایت مولا کائنات۔ آگرہ قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہے اگر مومن ہے پگا نال پتہ نہیں لگے گا، متھے دے نشانہ نال پتہ نہیں لگے گا، وڈیاں والا نال بھی پتہ نہیں لگے گا، جانوراں دے بھی ہوندے نے، او پتہ کتھوں لگے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ مصطفیٰ پہ آئے گا، فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، تو پھر تو مومن ہے۔ اور یاد رکھ یہ فلیکس جو اتارے گا اس نے 200 کا نقصان نہیں کیا، اس نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کا اعلان ہے میں کس جماعت میں ہوں۔ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ قرآن
قرآن نے یہ کہا کہ یہاں جو بد نصیب ہے، جو بدبخت ہے، جو رجس ہے، جو نجس ہے، جو پلید ہے، وہ تو ان کی غربت میں آ ہی نہیں سکتا۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیسے فیصلہ ہوگا؟ حضور نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، تسبیح اکٹھی کی ہے، کعبے کا طواف بھی اکٹھا ہی کیا ہے، حضور آپ سے دعائیں بھی کروائی ہیں، اب پتہ نہیں چل رہا کہ کیڑا اپنا ہے تے کیڑا پرایا ہے، تے سرکار نے کی فرمایا؟ اب مفتی صاحب انہیں فرما رہے سن کہ 2 تو 3 باری گل کرو نا تے بندے آندے نے لگتا ہے بندہ شیعہ ہو گیا۔ اوے علی کا ذکر کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے؟ علی کا ذکر کرنے کے لیے کوئی شیعہ ہونا ضروری ہے؟ وہ یہ تو کل کی بات ہے، علی کا ذکر تو جبریل نے کیا۔ علی حق 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 ذکر تو جبریل نے کیا۔ مراد کیا ہے کہ ملائکہ کی دنیا میں جس کا ذکر ہوتا ہے نا اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ علی کا ذکر خاتم المرسلین نے کیا۔ مطلب کیا ہے؟ اور جو نبیوں اور رسولوں کی دنیا ہے نا وہاں نبی اور رسول نہ ہوتے ہوئے جس کا ذکر ہوتا ہے وہ علی المرتضیٰ، وہ علی المرتضیٰ ہے جس کا ذکر نبیوں اور رسولوں کی دنیا میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاجدار کائنات نے جو ذکر کیا، تاجدار کائنات نے جو ذکر کیا، تو فلیکس اتار کے نا یہ سمجھ بیٹھا کہ میں نے نقصان کیا، اور نہیں میری جان مجھے تجھ سے ہمدردی ہے، تو نے اپنا نقصان کیا، تو نے اپنا نقصان کیا، کیونکہ واہ واہ اپنا نقصان کیا، اپنے دین کا نقصان کیا، اپنے ایمان کا نقصان کیا، اور اس سے بڑھ کر بھی اگر کہوں تو اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ نے فرمایا تو نے اپنے نسب کا جو ہے وہ نقصان کیا۔ نعرہ تکبیر، کا نقصان کیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ چند باتیں جو ہیں وہ آپ توجہ سے سنیں۔ یہ نسب کا نقصان، یہ کوئی احسان شاہ صاحب نے مجھے کہا، افضال یاد شاہ صاحب نے مجھے کہا، اصغر شاہ صاحب نال رشتہ داری ہے نا مینوں فون دے گیا ادھر آ گل کریا جی، نہیں بھائی یہ پتہ نسب کا نقصان کس نے کہا؟ حضور سے پوچھا گیا میرے آقا صحیح النسب بندے کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا صحیح النسب وہ ہے علی کا نام لو گلاب کی طرح کھل جائے تو الحلی ہے، وہ گلاب کی طرح کھل جائے تو الحلی ہے، اور بے شک اس کے 2000 مرید بھی ہوں، کوئی 2 4 10 20 50 مدرسے بھی ہوں، کوئی اسے کسی جماعت کا امیر بھی کہنے والا ہو، کوئی کسی جماعت کا مفکر بھی کہنے والا ہو، تاجدار کائنات نے فرمایا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ صبح صاحب حضور کا فتویٰ ہے، میرے آقا کا ارشاد ہے، فرمایا وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ او بابا جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ دیکھیں نا کل تک ہم نے ایک بندے کے لیے لکھا حضور مفسر قرآن، نام کیا ہے؟ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ اس نے جرم کیا کیا؟ شراب کی دکان بنا لی۔ انہوں نے جرم کیا کیا؟ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، اور نہیں ان کا جرم صرف اتنا ہی تھا، انہوں نے کہا لوگو قابل احترام اور بڑے لوگ ہوں گے پر سنو علی 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 علی۔ پہلے نمبر پہ تو یہی ہے، بد نصیبی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، کوئی علی سے موازنہ کرے، کوئی علی سے موازنہ کرے، کوئی موازنہ ہم جنس لوگوں میں ہوتا ہے، موازنہ جو ہے وہ برابری والوں میں ہوتا ہے۔ یہاں تو آدم سے 14,000 سال پہلے علی ہے، 14,000 سال پہلے علی ہے۔ وہ پیر میرے علی شاہ پہ لگانا فتویٰ اگر ہمت ہے، انہوں نے کہا بابا جی نے دیکھا فرشتے مجھے سجدہ کر رہے ہیں،
اور میرے آگے 5 نور سجدے میں ہیں. میں نے کہا مولا یہ کون ہے؟ فرمایا تجھ سے 14,000 سال پہلے ان کو بنایا ہے. آدم اگر ان کو نہ بناتا تو نہ تجھے بناتا نہ تجھے نبی بنایا ہوتا. نبوت جاری ان کی وجہ سے ہے, بشریت جاری ان کی وجہ سے ہے, وہ انسانیت جاری ان کی وجہ سے ہے. کہاں موازنے کرتا پھرتا ہے؟ موازنے نہ کر, یہ موازنے والے نہیں ہیں, یہ تو ماننے والے. ان کو صرف مانا جائے, بے شک ان کو صرف مانا جائے. تو نے کہا میرا بھی عقیدہ یہی ہے. وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا, اسی کیا جی وہ شیطان راہ چھڑ دیندہ ہے. یہ مطلب ہے جیڑا پھر عمر دے راہ نو نہ منے انہوں پھر شیطان پھڑ لیندہ ہے. پاہمیں مولوی ہوئے, وڈی پگ بھی بنی ہوئے, تے آن لائن بیعت بھی شروع کی تھی ہوئے. ان تے مصیبت ہے پہ گئی ہے. اجی حضرت صاحب ٹائم دین گے تے آن لائن بیعت کرے آجے. کیوں جی لاہور بڑا دور ہے, موٹر وے کدھر بند بھی ہوتی ہے. تے ہن حضرت صاحب نے اعلان کیتا ہے کہ جی آن لائن بیعت بھی کریا کریں گے. ادھر پوچھو نا لوکی بیعت ہونا آندے نے, ادھر بیعت ہونا آندے نے, نٹھ نٹھ بیعتاں نہیں کہہ کہندے نے میاں مل جوڑ, میاں آؤ جاؤ ملو. جدوں دل گواہی دے نا کہ نہیں ایتھے سودا کھڑا ہے تے پھر بیعت کرنا. او جنہاں نو آن لائن بیعتاں دی ضرورت پہ جائے اے دا مطلب ہے وَزَحَقَ الْبَاطِلِ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا. رب سے پوچھا نا تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا الحق مالیٌ والیٌ مال حق. ادھر قرآن کہتا ہے کہ حق آ گیا, جاء الحق وزحق الباطل, اور باطل نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. عدد وقار جیلم کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے حسین مہمان اور ہمارے حسین موسن اس محفل کی جان قبلہ باوجی مسعود طارق صاحب آپ تشریف لائے. آپ کو خوش آمدید دیا اور بہت زیادہ مصروفیت تھی, پھر بھی بار بار اصرار کرنے کے بعد آپ تشریف لائے. آپ کو خوش آمدید دیا. ذرا ہون لاؤ حضرت حیدر 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 حیدر. ہاتھ اٹھا کے دینا, ہاتھ اٹھا کے حیدر 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 حیدر. یا اللہ جنہ ہاتھ بلندے, یا اللہ جنہ اس محفل دے بیٹھ کے کہتا ہاتھ بلندے اور دا بخت بلندے. حضور باوجی کی بلا جناب مسعود الحسن طارق صاحب المعروف باوجی قادری جہلم شریف سے تشریف لائے. میں اگر آپ کے سامنے بات رکھوں تو آپ کے لیے یقیناً حیران کن یہ بات ہوگی کہ آج باوجی قبلہ کی بڑی بابی صاحبہ جو ہیں آج ان کے ختم کل شریف کی مجلس تھی, اور اس مجلس سے فارغ ہو کر ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ گھر میں جب یہ ماحول ہو تو مہمان کہاں کہاں سے آئے ہوتے ہیں, لیکن کمال شفقت یہ ہے
اور ہمیشہ سے ان کی یہی شفقت جو ہے وہ ہم سب پہ رہی ہے. میری بات ہوئی تو فرمانے لگے کہ جو آپ کے الفاظ تھے میرے لیے حکم کیا ہے. میں نے 3 دفعہ کہا کہ حضور گھر کا ماحول دیکھتے ہوئے فیصلہ فرمائیے. مہمان دور و نزدیک سے آئے ہوں گے تو آپ دعا فرما دیں گے, کام ہو جائے گا. پھر بھی تو خواہش ہماری یہ ہے کہ آپ فزیکلی تشریف فرما ہو. تو لجپالی یہی ہے. مجھے فرمانے لگے اچھا فون بند کریں بس. میں چینج کر کے بیٹھنے لگا ہوں, بتانا کسی کو نہیں ہے. شہزادے جو ہیں وہ ٹیپو بھائی کو ساتھ لیا اور آ گئے. تو میرے پاس اور تو الفاظ ہی نہیں ہیں. میں دل و جان سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تشریف لائے, ہماری محفل کو رونق بخشی. اللہ کریم وہ جو غم کا ماحول تھا اپنی بارگاہ عالیہ سے وہاں جو ہے وہ تسلی اور تشفی کا سامان پیدا فرمائے. آپ کی برکت سے کچھ دیگر مبارک چہرے جو ہیں ان کی زیارت بھی ہو گئی اور ملاقات بھی ہو گئی. اگر آپ تشریف فرما نہ ہوتے تو شاید ہم کچھ ایسے چہرے جو ہیں ان کی زیارت سے محروم رہ جاتے. تو چلو آپ کی برکت سے ان کی زیارت بھی ہو گئی, وگرنہ پچھلے کافی عرصے سے ہم زیارت سے محروم ہی ہیں. اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. حاضرین گرامی قدر, میں عرض کر رہا تھا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنے لگا. حق آیا باطل بھاگ گیا اور باطل کے مقدر میں بھاگنا ہی ہے. اب مجھے بتاؤ, کوئی ایک جنگ لے آؤ, کوئی ایک مجلس لے آؤ, کوئی ایک ایسی جگہ لے آؤ جہاں سے علی کا قدم پیچھے ہوا ہو, رات کی تاریکیاں ہوں یا دن کے اجالے ہوں. خدا کی عزت کی قسم تاجدار کائنات نے تو یوں فرمایا عبادت گزارو سنو, تہجد گزارو سنو, تسبیح و تعلیل کرنے والوں سنو, یہ میرا علی ہے. اس کی ایک ضرب جو ہے ثقلین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دونوں جہانوں میں کسی کی عبادت کی قبولیت کا وہ منظر نہیں ہے جو علی کی ایک ضرب کا ہے. علی کو کہاں سے نکالو گے, کہاں سے نکالو گے بھئی. باقی سب کے لیے نا, میں جو بندہ حضرات صحابہ پہ تان و تشنیع کرنے والا ہو, ہمارا بحمد اللہ تعالی غوث العظم کی اولاد بھی ہیں اور غوث العظم والا عقیدہ بھی رکھتے ہیں. ہمارے نزدیک جو صحابہ پہ تنقید اور تان کرنے والا ہو ہم اسے محروم ایمان سمجھتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھو جب حضور کی بارگاہ میں گئے نا اور تاجدار کائنات نے فیصلہ کیا, باقی بھی لوگ آمدے رہے تھے, ملتا رہا ایک قطرہ کسی صحابی کی اولاد کو حضور اللہ نے بیٹا دیا ہے. میرے آقا نے لعاب پاک کا ایک قطرہ ڈال دیا اور ادھر پتہ کیا ہوتا ہے, ادھر یہ ہوتا ہے 3 دن گزرے بی بی کعبے میں ہیں. کون بی بی؟ فاطمہ بنت اسد. اچھا یہ بھی کبھی دیکھیے گا جس کو عظمت اور عزت ملنی ہے نا 99% تاریخ اسلام میں دیکھیں لفظ فاطمہ ضرور شامل ہوگا. لفظ فاطمہ ضرور شامل ہوگا, اس لیے کہ تاجدار کائنات نے کیا فرمایا یہ فاطمہ ہے نا, اس کی مثل حوران جنت بھی نہیں ہے, یہ ان سے بھی زیادہ پاکیزہ تر ہے. اب فاطمہ بنت اسد مولا کی ماں, مولا کائنات کی اماں حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے میں 3 دن رہی. کوئی غیر معروف جگہ نہیں تھی, پہلے بھی تو جاتی تھی نا. ذرا توجہ سے سنیے گا, نالی منو دے جو شیعت کر دیو بھی کتھے کا, رافضیت کر دیا جے بھی کتھے کا. مفتی صاحب بیٹھے ہیں نا, مفتی صاحب تشریف فرما ہیں, دیگر حضرات, امیر علی شاہ صاحب ہمارے ڈپارٹمنٹ کے صدر ہیں, HOD ہیں اسلامیات کے, اور دیگر پڑھے لکھے احباب جو ہیں, معصومی صاحب تشریف فرما ہیں, عمران حیدر شاہ صاحب, اور ادھر تو یہ جو شہزادے ہیں نا ادھر سے تو روحانی ٹھپا لگتا ہے, یہ ہزار والے چکر میں نہیں پڑتے ہیں. یہ تو ادھر ہے نا کہ آؤ اگر ایسی بات ہے, منواتے نہیں ہیں دکھا دیتے ہیں.
मनवाते नहीं हैं, तुमसे दिखा देते हैं, क्योंकि मनवाने की जिम्मे तो अल्लाह ने हुजूर की नहीं जिम्मेदारी लगाई। सरकार को भी यही फरमाया था, सुना देना आपकी जिम्मेदारी है, मनवा लेना नहीं। महबूब मनवाना नहीं, सिर्फ सुना देना। तो इधर से तो मोहर लगा के कहते हैं कि बाबा मानना ना मानना तेरा मुकद्दर है, दिखा तुझे देते हैं। तो साहिबो 3 दिन गुजरे ना, जरा अली की इनफरादियत देखना। 3 दिन गुजरे, बीबी काबे से बाहर आई, बच्चा गोद में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पता क्यों कहा ये? हुजूर का नाम लेकर क्यों कहा? जब हुजूर से पूछा तो हुजूर ने फरमाया मेरी माँ आमिना के बाद ये फातिमा बिनती असद मेरी माँ हैं, इन्होंने मुझे नहलाया, मेरे कपड़े बदले, मुझे खाना खिलाया, मेरी तमाम तर जरूरतों को पहले पूरा किया। बीबी ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो ना, इसने कोई हरकत ही नहीं की, ऐसे है जैसे बस गोश्त का लोथड़ा हो, आंख नहीं खोली, हाथ पांव नहीं हिलाए। हुजूर मुस्कुरा पड़े, बीबी तुझे पता नहीं है ये को वादा हुआ है ना, वो 14,000 साल पहले वाली जड़ियां गल्लां सन उत्थे भी देखो जो होइयां सन ना। फिर मेल अली शाह साहब ने पूछा जे जाके मिजार ते खड़े हो जाना कि ताजदारे गोलड़ा आपको मामूर मिनर रसूल कहते हैं। अभी आख्या मामूर मिनर रसूल, जब रसूल से पूछा ना तो उन्होंने कहा आओ मैं जिसको मामूर कर रहा हूं उसका नाम अलीयुल मुर्तजा है, उसका नाम अलीयुल मुर्तजा है। अभी आखिर में ये बात मैं करूंगा, हुजूर ने अपनी गोद में लिया, बस आका की गोद में आए, कुर्बान जाए अली। अली ने कैसे और कितना महसूस किया, हुजूर की गोद में आए, अली ने हाथ पांव भी हिलाए, अली ने आंखें भी खोली, मुस्कुराए भी, और मेरे आका ने फिर क्या किया? मेरे आका ने लुआब का कतरा नहीं दिया, मेरे आका ने जुबान अक़दस अली के मुंह में दे दी, जुबान अक़दस अली के मुंह में दे दी। और लोगो और तुसी ते वैसे कहंदे हो बंदा किसी नु जुबान दे दे गल कर ले ते ओदी बड़ी अहमियत होंदी है, जिन्हों मुस्तफा ने जुबान दे दी है ते जुबान गल नाल नहीं दिती, चुसा दिती है। और दसिया तुहानू एक कतरा जे कौड़े खूच पै जाए ओदी कैफियत बदल जाती है, ते जिन्हों जुबान चूसनी मिल जाए ना वो बेमिसल भी हो जाता ते बेमिसाल भी हो जाता। यहाँ से ना दौड़ लगा के हम फटाफट विलायत पे आ जाते हैं। विलायत पे टाइम थोड़ा ना, विलायत पे फौरी तौर पे विलायत पे आ जाते हैं। अजी हुजूर ते इतराज सब तो पहला हुजूर पे इतराज, नबी पाक पे इतराज। अजी हुजूर ने अज जो फरमाया ते सरकार ने उथे को कसर छड़ी सी खुतबे वाली, बड़ा लंबा खुतबा इरशाद फरमाया आपने। ओए तू हुजूर के फेल पे इतराज कर रहा है? अली उस वक्त कहाँ था? मौला कहाँ था उस वक्त जब हुजूर ने फरमाया ओए नमाज की तैयारी करो, जोहर पड़ी गई, हुजूर ने फरमाया मिंबर बिछाओ। आका राज जांदिया मिंबर कौन चुकी फिरदा है? हुजूर रात जाने मिंबर कौन चुकी फिरदा है? तो हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया पालान बिछाओ, कजावे जो हैं वो रखो। कजावे रखे गए, मिंबर बन गया। और मेरे आका ने मौलवी डंडी मारदे ने सुनिया दियां किताबां, आले तशय्यो की किताब नहीं, असगर साहब आले सुन्नत के हवाले से कि जनाब मुश्ताक साहब किधर गए ने? मुश्ताक साहब ज़ौक वाले है ना, खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं। मैं इस वास्ते आखने भी मता किधरे ना अभी यार साढ़े वाले पासे खरे शाही कोई नहीं, मतलब असी नीरे खत्मा जोगे रह गए। सानू ऐसी खत्मा का जनाब चक्कर पाया ना मौलवी साहबान ने, वो जड़ी असल गल सी ना जिथे खत्म बमाना मोर सी सानू उथों दूर कर छड़िया, सानू उथों दूर कर छड़िया। ओ भाई हुजूर ने फरमाया जेड़े अगे टुर गए ना उन्होंने वापस बुलाओ, जेड़े पीछे रहंदे ने उन्होंने आखो छेती आओ। और जब ये ऐलान देखे ना, यहाँ पे ऐलान साहब ज्यादा साहब कर रहे हैं, और जेड़े दोस्त बाहर खड़े ने भी अगे आ जाओ, जेड़े दोस्त पिछा खड़े ने तुसी सामने आ जाओ। वो इस ऐलान नू
سن کے تسی ایک دوجے نو کہندے ہو او یار بار بار اعلان ہو رہا تے چلیے اب اعلان حضور فرما رہے ہیں. ذرا علی کی بات تو دیکھنا, علی کی بات کرنے کے لیے حضور اعلان کر رہے ہیں. میری بات اگر پیچھے تک آواز جاری ہے, علی کی بات کرنے کے لیے حضور اعلان کر رہے ہیں اور میرے آقا اعلان کیا کر رہے ہیں؟ ایتھے وما ینطق عن الہوا نہیں سی, یہاں حضور کا بولنا خدا کا بولنا نہیں تھا. وہ اصل بات ہی یہ تھی, اللہ یہ چاہ رہا تھا مصطفیٰ اعلان کر, مصطفیٰ اعلان کر. حضور نے پھر اعلان کیا, اوے اگلے پیچھے آؤ تے پچھلے چھیتی آؤ. جب سب اکٹھے ہو گئے حضور تشریف فرما ہوئے, میں نے کچھ دوستوں کی پوسٹ پڑھی, جی مطلب دیکھو ایویں ہی نہیں گل ودا چھڑی ہے, او مولا علی دی دل جوئی واسطے نا حضور نے اعلان کیتا سی. میں کہا بدبختا, علی دی دل جوئی لی حضور اعلان کرن تے تینوں برداشت نہ ہوئے. چل تیری مان لئیے کہ مولا علی کی دل جوئی کے لیے مفتی صاحب رہی تھے, قرم صاحب پیچھے ہو, ایتھے میرے کول آؤ نا تاکہ نال نال گل چلدی رہے, تواڈے تے الزام پورا ہے نا. کوئی گل اسی تے تواڈے تابعدار ایتھے آؤ. اب سنو نا جی, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾਤ کرام اہل بیت کرام ਦੇ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ. واہ واہ واہ, علی حق علی حق. کل کر لیں جزاک اللہ. اب دیکھیں حضور نے اعلان کیا, لوگو سنو. سننے والے کون تھے؟ واہ علی قربان جائیں یار, تیری بات کے لیے مجمع بھی صحابہ کا چاہیے. ذرا دیکھیں تو صحیح, علی تیری بات کے لیے مجمع صحابہ کا چاہیے اور خطیب انبیاء کا امام چاہیے. علی کا معیار ہے, علی کا معیار یہ ہے کہ علی کی بات کرنی ہے. میری بساط کیا ہے, مفتی صاحب نے خطاب کیا, ان کے الفاظ کیا ہیں. علی کی بات کرنے کے لیے آپ سامعین ہیں, کہا جب علی کی بات کرنی ہو سامعین ابو بکر عمر چاہیے, اور علی کی بات کرنی ہو تو خطیب مصطفیٰ چاہیے, اور ممبر جو ہے وہ اونٹوں کے کجاوے ہوں تاکہ پتہ چلے کچھ بھی نانا لبے تو علی پھر بھی بڑا خاص ہے, علی پھر بھی بڑا خاص ہے. دوستو میرے آقا نے خطبہ شروع کیا, اور کہاں سے شروع کیا؟ جن نے صحابہ حضور دے نال حج کیتا ہے. علی نواز صاحب بعد چو خبراں پہنچن گیا پیران دے جان تو بعد بھی ویکھو اتھے سہیل شاہ تے کہندا رہا تے اج میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہا. ویسے میں پچھلی باری بھی آکھیا سی بھی جے میں اے بھی ثابت کرن دیا تے میں کر دے سا. میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ کہ ہم علی کو مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں, تے خبر ملی کہ انہیں آکھیا اسی تے حضور نو بھی علی دی وجہ تو مننے ہاں, تے میں آکھیا سی جے میں منواؤں تے تے اللہ دے فضل نہ میں بھی منوا لاں گا, اور میں بھی منوا لاں گا. سانو علی دسیا نا حضور کون نے, سانو کی پتا سی. علی دسیا کہ جدو حضور دی گل ہوئے تو بستر مرگ تے بھی پیا جانا ہے, اور جدو حضور دی گل ہوئے تو علی اکبر تے علی اصغر بھی قربان کر دینے نے. علی دی رگاں چ خون ہے سی نا, سارا مکہ ایک پاسے سی. تے ابو طالب نے کیا سونیا میں جو کھڑا تے بابے ابو طالب تو لے کے علی اصغر تک سارے پھرے دے تے قائم رہے. تے اج دا دور جیڑا ہے اسی نہ ڈر کے نہ جھجک کے بندیاں ادھر ادھر کوشش کر کے ویکھ لئی ہے, پر دعا ادھروں احسان شاہ صاحب نال جدو ملاقات ہوئی نا فرماندے نے اتنا غصہ نہ کریا کرو, تسی اتنا غصہ نہ کریا کرو, کوئی نہیں ہے اپنا کام کیتی رکھیے, بس تسی مولا دی گل کیتی رکھیا کرو. پر کی کریے کتے کتے پھر نا گل وسوں باہر ہو جاندی ہے. حضور نے بات کی تو کیا بات کی مجھے بتائیں کہ مفتی صاحب نے خطاب کیا, انہاں دسیا بھی شاہ صاحب کتھے پڑھے نے, افضال یاد شاہ صاحب کتھے پڑھے نے, انہاں درس نظامی کنیاں سالاں کیتا ہے, انہاں دی سروس کنی ہو گئی ہے, کوئی گل بھی نہیں کیتی. انہاں یہ کہا جی سید ود تو ود تے سارے سردار تے میں سب دا غلام. تے حضور نو ایڈی کیڑی مصیبت پہ گئی کہ حضور نے یہ تعارف کیوں کروایا, فرمایا سنو 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 بتاؤ میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا کہ نہیں کیا.
میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کیا, توحید کا ڈنکا بجایا کہ نہیں بجایا, قرآن کے احکام بتائے کہ نہیں بتائے. سب صحابہ بیک زبان کہہ رہے ہیں حضور بتا دیا, حضور پہنچا دیا, حق پہنچا دیا, دین پہنچا دیا, قرآن پہنچا دیا, احکام پہنچا دیے, سارا کچھ ہو گیا. پھر حضور فرماتے ہیں اچھا اب بتاؤ میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. اوے تم سمجھتے ہو میں مالک ہوں کہ نہیں؟ پھر سب نے کہا حضور کیوں نہیں؟ پھر حضور نے فرمایا پہچانتے ہو کہ نہیں؟ سب نے کہا حضور پہچانتے ہیں. او یار اینی لمبی تمہید بن کے تے پھر حضور نے اس تو بعد کی کیتا ہے؟ پھر قومی ترانہ ہو جانا چاہیے سی بھی شکر ہے ساریاں گلاں تسی من لئیاں, پر حضور نے فرمایا نہ علی ابن ابی طالب تے قربان جائیے. علی ابن ابی طالب نو سٹیج تے بہن دا شوق ہی نہیں سی. علی ابن ابی طالب ہمیشہ پیچھے ہی رہتے تھے. محافظ تھے نا, بابا نے سمجھایا تھا علی میں نے زبان دی ہے مکے والوں کے سامنے, اوے سنو جب تک ابو طالب کی اولاد میں سے عبد المطلب کی اولاد میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اس رب کی قسم جو زمین و آسمان کا مالک ہے تم محمد کا بال بھی حاصل نہیں کر سکتے. علی پیچھے رہتے تھے کہ کوئی بدبخت آئے تو علی بابا کی بات کو پورا کر کے دکھائے. علی اس لیے پیچھے رہتے تھے. حضور نے فرمایا بلاؤ میرے امام میرے آقا میرے مولا آگے آئے. تو پھر حضور نے کئی بیلیاں نے نہیں جی ویکھو نا دوست میں نہ کرنا چاہیے, جدوں حضور دی گل ہوئے نا ادوں کچھ مانا ہو رہا ہے تے جدوں مولا علی دی گل ہوئے تے ادوں مانا کچھ ہو رہا ہے. اچھا تینوں بہتا پتہ لگ گیا حضور نے آج صرف نہ پڑھ کے تے تینوں بہتا پتہ چل گیا کہ حضور اوے اگر اینا ہی سمجھ لیا جائے تو پھر دیکھو علی کی دوستی کی اہمیت کتنی ہے. حضور نے اپنی ذات داؤ پہ لگا دی, کتنی بڑی بات ہے. سرکار نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی ھذا مولا ہو. لوگوں سنو جڑا ایک ترجمہ عام طور دے ہوندا ہے کہ میں جس کا میں مولا اس کا علی مولا, تے پر ترجمہ یہی بندا جی. کیا خم سے پہلے ابو بکر مولا حضور کو نہیں مانتے تھے؟ عمر حضور کو مولا نہیں مانتے تھے؟ عثمان مولا نہیں مانتے تھے؟ اور سعد ابن ابی وقاص مولا نہیں مانتے تھے؟ عبیدہ ابن جراح مولا نہیں مانتے تھے؟ مقداد مولا نہیں مانتے تھے؟ سلمان مولا نہیں مانتے تھے؟ وہ ساری تبلیغ کر کے حضور بتا ہی رہے تھے آج دے کسے مولوی دے مگر نہ لگنا, میں اس کا مولا ہوں, مینوں تے من دے ہی ہو پر میں اس کا مولا ہوں جس کا یہ علی مولا ہے. حضور منوانا تو علی کو چاہ رہے تھے کہ جو علی کو مولا مانے گا اسے میری بارگاہ سے بھی خیرات ملے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, زباں کے ساتھ دل والا, زباں کے ساتھ دل والا. تو حاضرین محترم, جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ تھوڑا سا ٹائم ہم آپ کا ایکسٹرا لیں گے, وہ ایکسٹرا ٹائم بھی پورا ہو گیا. اگر ایک بات آپ یاد آج کر کے گئے نہ ساتھ لے گئے, حضور نے اپنی ولایت کا اعلان نہیں کیا. حضور کو مولا تو پہلے ہی سارے مانتے تھے, مولا مانتے تھے تو ہر کوئی آگے کہتا تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. مفتی صاحب سے پوچھیں, علماء سے پوچھیں, دیوبندیوں سے پوچھ لیں, غیر مقلدین سے پوچھ لیں, بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں سے پوچھ لیں, ابو بکر نے زندگی میں کئی مرتبہ کہا کہ نہیں کہا حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان؟ عمر نے کہا کہ نہیں کہا؟ عثمان نے کہا کہ نہیں کہا؟ وہ سارے ہی پہلے ہی کہتے تھے جو ماں باپ قربان کرنے والا ہو وہ آقا نہیں مانتا. وہ آقا مانے تو ماں باپ قربان کرتا ہے. یہاں حضور اپنا آپ نہیں منوا رہے تھے, حضور بتا یہ رہے تھے کہ جو علی کو مولا مانے گا میری بارگاہ سے خیرات بھی اس کو ملے گی. جو اس سے محروم ہو گیا, جو اس سے محروم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اور ساری کائنات
कच्चे गोवेरे चौक वाल मुंह कर लेना, असी सारे ये उठिए ते कच्चे गोवेरे चौक वाल मुंह कर लिए। तो हुजूर ने फरमाया धम्मे ते अली खड़ा होए ना ते मैं मुस्तफा गारंटी दे रहा भी सारी कायनात नूं छड्ड के जे हक लभना जे ना ते ओ धम्मे ने। इस वास्ते अल हक्को मा अलीयुन व अलीयुन माल हक। लोग डराते फिरते हैं, पर मैं एक बात कर दूं, वो रियाज शाह साहब ने एक बात कर दी, सफीन की बात की, नहरवान की बात की, जमल की बात की। लोगों ने वहां से बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का अलग से किरदार निकाल लिया। मैं शाह साहबान की खिदमत में 10 बरस अर्ज कर रहा हूं, मुझसे उम्र में छोटे बड़े सब, कि यार जरा जुर्रत का मुजाहरा करें। अगर रियाज शाह साहब ने नाम लिया हो ना बीबी का, मलका वाला चौक में खड़े होकर मैं शाह साहब का तवा ना लगाऊं तो मैं भी सैयद नहीं हूं। लेकिन अगर उन्होंने ये बात की है कि जो कुछ जमल में हुआ, जो कुछ सफीन में हुआ, जो कुछ नहरवान में हुआ, तो बताओ बीबी की पूरी जिंदगी में कौन सी शय ऐसी थी जिस पे बीबी सारी जिंदगी रोती रही? बीबी आयशा सिद्दीका का दुपट्टा तर हुआ, रो रो के। किस बात पे हुआ कि काश इस प्रोपेगंडे का मैं शिकार ना होती, मैं गलत फहमी में ना पड़ती। इन्होंने मुझे जज्बाती तौर पे वो बीबी की उंगलियां दिखाकर, अमीरुल मोमिनीन का कुर्ता दिखाकर ऐसी बातें की कि मुझे साथ जाना पड़ा। सारी जिंदगी बीबी रोती रही, दुपट्टा तार हो जाता था। और तू क्या कर रहा है यार, तू क्या कर रहा है? वो साहबी रसूल नहीं थे जिन्होंने आके शिकायत लगाई? ये गदीर खुम वाला मामला हुआ क्यों? वो बुरैदा असलमी जो हैं वो साहबी नहीं थे? वो साहबी थे ना जी, मुफ्ती साहब वो साहबी रसूल थे ना। तो उन्होंने क्या कहा कि हुजूर बड़ी ज्यादती हो गई है। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? हुजूर देखो मौला अली ने जी तुसीं इन्हां नूं अमीर बना के भेजिया ते माले गनीमत जिहड़ा सी ना इन्हां ने कोई ओहदे च गड़बड़ कीती है जनाब, कोई तकसीम सही नहीं कीती। एक ये रिवायत है। दूसरी ये वे कि बुरैदा असलमी कहते हैं मैंने कहा हुजूर जो माले गनीमत था उसमें एक लौंडी भी थी, मौला अली ने वो अपने लिए रख ली, बाकी तकसीम कर दिया। इधर मेरी बहनें बीबियां सुन रही हैं, नेट पे ये चीजें चलती हैं, मुझे कई दफा ये बताना पड़ता है, फिर जवाब देना पड़ता है। साहबी रसूल हैं, वो ये कह रहे हैं। तो सरकार ने क्या फरमाया? पहले तो हुजूर ने 3 दफा चेहरा अनवर फेर लिया, और फिर क्या फरमाया? फरमाया मेरे अली से क्या चाहते हो? अली जो मिन्नी वाना मिन हो। वो जो अली ने किया वो मैंने किया, जो मैंने किया वो अली ने किया। और दूसरी रिवायत क्या? हुजूर ने फरमाया सुनो, जो कुछ अली ने किया ना मैं होता मैं उससे भी ज्यादा करता, मैं उससे भी ज्यादा करता। कोई छोटी जी गल सी, ये कोई छोटी बात नहीं थी। हुजूर ने उसके असरात देखे ना, तो फिर सरकार ने फरमाया अब मिंबर बिछाओ, अब मैं तुम्हें वाशगाफ अल्फाज में बताऊं कि अली की शान क्या है। तो ये जश्न कब होता है? आज जी असगर साहब मुंडे पोजीशन ली है, दोस्तां फोन करके आख्या जी असगर साहब मुबारक होए जी, खैर मुबारक। असगर साहब माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। असगर साहब सोचेंगे यार 15-20 दोस्त जो हैं उन्होंने मुबारक दे दी है, फोन किया है, मैसेज किया है, तो को थोड़ा सा एहतमाम करना चाहिए। अब इन्होंने कुछ एहतमाम किया। अब इधर क्या हो रहा है? इधर क्या हो रहा है? क्या ये मौला अली का मुतालबा था? हुजूर का प्रोग्राम था ना जी, सरकार का प्रोग्राम था। सरकार ने फरमाया जरा पूरी स्प्रे कर दे, अपने पराए जान ले, आज के बाद तुम्हारी मेरी मुलाकात यूं नहीं होगी, इज्तिमाई तौर पे हम नहीं मिलेंगे, ये आखिरी मुलाकात है इज्तिमाई। पर सुनो, अच्छा जिथे कहते रिजवान उथे हुजूर दा हथ है, डंडी ना मारो यार, हुजूर दा हाथ हर जगह ते हुजूर दा हथ है ना। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, इथे भी हुजूर दा हथ है। इन्नल लज़ीना युबाजिऊनका इन्नमा युबाजिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, इथे भी हुजूर दा हथ है ना। ते जदों गदीर ख़ौम विच खड़े होके हुजूर ने फरमाया अली मेरे कोल हो, ते हुजूर ने हाथ पकड़िया, ऐदों अल्लाह दा हाथ नहीं है यार, मर्जी है तेरी हुजूर नाल भी डंडी मारना। मौलवी साहब नूं पुछो मौलवी जी हुजूर नाल भी डंडी मार दे हो? मसीते पखा वेच लो तुहानूं कोई नहीं पुछ सकदा, पैप वेच लो तुहानूं कोई नहीं पुछ सकदा, कोई होर चक्कर कर लो ते कुछ नहीं पुछ सकदा। मिंबर जो तुहाडे काबू आ गया है, एवे तुहाडे कोल मिंबर लकड़ी दा जेदे ते बैठ के कूड़ भी मार छड़दे हो।
गड़बड़ भी कर छड़ दे पर जदों अली दा जिक्र सी ना लकड़ी दा मिंबर इसे वास्ते उत्थे नहीं सी क्योंकि हुजूर नूं पता सी लकड़ी दे मिंबरां ते बैठ के कईयां चवड़ा मार रही वहां कजावे इसलिए थे। हुजूर ने फरमाया आओ सुनो, अब जब मेरे आका ने फिजा में हाथ बुलंद किया, मुझे स्टेज वाले सारे जिम्मेदारान बताएं वो हुजूर का हाथ नहीं था, और हुजूर का हाथ रात के तारीकियों में, दिन के उजालों में अल्लाह ही का हाथ नहीं है। हर लम्हे हुजूर का हाथ जो है वो अल्लाह का हाथ नहीं है। जब अल्लाह का हाथ है ओ भाई 1500 बैत कर रहे हैं तो वहां तो अल्लाह का हाथ है। यदुल्लाह ही फौका अयदीहिम, सारी आंखां खोल खोल वेख्या कि हुजूर दा हाथ है ते दुआ हाथ हुजूर फरमाया ए मेरा है ते उस्मान दा। अच्छा सदके जाइए बई मनण दे भी असीं इत्थे सारे मन्नी खलोते हैं ते जे माड़ी जी किसी गल की ना आख्या है गुस्ताखे साहबा लम्मा पा लो, लेकिन इधर क्या है हुजूर हाथ बुलंद कर रहे हैं और अली को कहा जरा करीब आ जा। सब ने हुजूर के हाथ को देखा, फिर फरमाया अली इधर आना, जरा हाथ बुलंद कर, जरा हाथ बुलंद कर ताकि आज ऐलान करूं। वो इससे पहले मेरे हाथ को देखते रहे हो, अब अली का हाथ भी है ना, ये भी यदुल्ला है, चेहरा वजहुल्ला है। वजहुल्ला चेहरा हो तो तभी देखना इबादत होता है। कुल्ले ईमान हक दा इमाम नारे हैदरी, कुल्ले ईमान हक दा इमाम नारे हैदरी। तो साहिबान जी वकार, हम तो जश्न मनाते हैं, जश्न मनाते रहेंगे। हमें खुशी है कि हुजूर ने अली का हाथ बुलंद किया। जब मेरे आका ने बुलंद कर दिया तो दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा ले को नीचे कर सकती है, और नहीं कर सकती यार, नहीं कर सकती। जिन्हों जिन्हों समझ आई उन्हें आख्या अली ते अली है, इत्थे ते हुसैन होए ते ओ दीन अस्त हुसैन।